ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں، کیا میری بنائی کی جنت کو میرے بندوں اور بندیوں نے کیا دیکھا ہے جو طلب کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرشتے عرض کرتے یا اللہ انہوں نے دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو جنت کی جستجو میں اور اعمال رسول اللہ میں لگ جاتے۔ پھر اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کیا میری بنائی کی جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا اگر دیکھ لیتے تو کہتے کہ اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے، خالی جہنم کو ابھی سنا ہے، جہنم کے اندر آگ ہے، جہنم کے اندر خون و پیپ ہے، جہنم کے اندر بہت ہی بڑے بڑے عذابات ہیں، بتاتے جہنم کے اندر ایک وادی ایسی ہے کہ جہنم بھی اس سے روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی کہ اللہ مجھ کو آپ جنب الحزن کے اندر نہ ڈالیے۔ جنب الحزن ایک جہنم کے اندر وادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایسے خطرناک نافرمانوں کے لیے بنائی جس کا کوئی حد ہی نہیں۔ آپ سوچئے اس کی خطرناک ہونا یہی ثابت ہے کہ جہنم اس سے پناہ مانگ رہی، جہنم اس سے پناہ مانگ رہی کہ اللہ میں دن میں 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگ رہی ہوں کہ مجھ کو آپ جنب الحزن میں نہ ڈالیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے جو ہے جہنمیوں کے لیے، ایسے اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے وہ جنب الحزن تیار کر دی۔ میری ماؤں بہنوں بہت ڈرنے کا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی اپنی زندگی کو ہمیں اللہ کے سامنے رو رو کر گڑگڑا کر اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ یہ جو زندگی آپ نے دی ہے، یہ جو جان اور مال اور وقت آپ نے دیا ہے، یہ ہمارا نہ کبھی ہوا تھا، نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اس پر تو صرف اور صرف آپ حضرات چاہے کہ روتے روتے اگر زندگی گزارتے اور کہیں اللہ کو پسند آ جائے تو سمجھ لیے بیڑا پار ہے۔ ہاں میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اور آپ کو جو ایک سنہرا موقع دیا، زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی دے رکھی ہے، جس کی سانس سے سانس آ رہی ہے اور جس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ ہاں میری ماؤں بہنوں، ابھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنانے کا موقع دے رکھا ہے۔ کل کو جس دن ہماری آنکھ بند کری جائے گی، اور آنکھ جب بند ہو جائے گی، جب دنیا کی جو ہے آنکھ بند ہوگی اور آخرت کی اللہ آنکھ کھولے گا، یہاں لوگ ہاتھوں سے آنکھ بند کر رہے ہوں گے اور وہاں حقیقتاً آخرت کی اللہ تعالیٰ آنکھ کھولے گا۔ اب پتا چلے گا کہ ہاں دیکھو 2 رکعت نماز جو ہم نے پڑھی تھی، اللہ کے ہاں اس کا اتنا اجر و ثواب تھا۔ اب وہ بندہ اور وہ بندی، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بندہ اور وہ بندی اللہ سے التجا کرے گی اور اللہ سے یہ فریاد وہ بندہ کرے گا، اے اللہ اب تو میں نے دیکھ لیا، اب تو میں نے سب چیزوں کو دیکھ لیا، اے اللہ ایک مرتبہ آپ دنیا کے اندر ہمیں بھیج دیں تاکہ میں جاؤں اور تجھ کو اور تیرے رسول کو اور تیری دین کی شریعت کو، اس کے بغیر میں کبھی بھی نافرمانی والی زندگی نہیں گزاروں گا، اطاعت و فرما برداری والی قال اللہ قال رسول والی جو ہے زندگی کو ہم بشر کر کے اے اللہ آئیں گے۔ ایک مرتبہ بھیج دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تجھ کو میں نے 70 سال کی زندگی دی تھی، میں نے تجھ کو 50 سال کی زندگی دی تھی۔ بظاہر اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی زندگی دی ہوگی، وہ جب یہ بات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ بات کہیں گے کہ میں نے تجھ کو آزما لیا، میں نے دنیا میں تجھ کو بھیج کر کیا کرا؟ آزما لیا۔ اگر میں تجھ کو بھیج دوں نا میرے بندے اور بندی جو تو طلب کر رہا ہے کہ میں اے اللہ میں تیری عبادت کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا، اگر میں بھیج دوں تو تو جانے کے بعد، دنیا میں جانے کے بعد پھر نافرمانی کرے گا، اطاعت و فرما برداری تیرے بس کی بات۔ تو اس لیے میری ماؤں بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سنہرا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کہا کہ دیکھو وہ آ رہا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے کہ کون آ رہا ہے۔
پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دیکھو وہ آ رہا ہے. پھر اللہ کے نبی کے صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے لیکن کوئی آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے. رمضان رحمتوں کا مہینہ, برکتوں کا مہینہ, فضیلتوں کو اوڑھنے اور سمیٹنے کا مہینہ, اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیا. اگر آپ نفل ایک مرتبہ 2 رکعت نماز اگر آپ نفل پڑھیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب فرض کی نماز پڑھنے کی طرح عطا فرمائے گا. اور کسی نے اگر کوئی فرض عطا کر دیا, یعنی کہ روزہ رکھنا فرض ہے, نماز ظہر کی, فجر کی, عصر کی, مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہے, جو بندہ یا بندی فرض نماز کو ادا کرے گی, فرض کام کو کوئی ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. ہاں میری ماں بہنوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق بہت ہی فضیلتیں ارشاد فرمائی. ہاں رمضان کے متعلق بہت ہی زیادہ فضیلتیں ارشاد فرمائی. اس لیے میری ماں بہنوں, جو بھی یہ ایام بچے ہیں, یہ جو بھی دن بچے ہیں, چاہے 2 دن ہو یا 3 دن ہو, اس کو جو ہے ہم جو ہے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارنے والے بنے. ہاں کیونکہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان کس کا مہینہ ہے. اس سے پہلے ہم بات بتا چکے, رمضان اللہ کے نبی کا, شعبان اللہ کے نبی کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ہاں آپ اگر ذکر کرتے تو ذکر والے فرشتے آتے اور اس کا ثواب دے کر ہمیں اور آپ کو چلے جاتے. نماز اگر ہم پڑھتے تو نماز پڑھنے کے بعد نماز والے فرشتے آتے اور ہم کو نماز کا ثواب دے کر چلے جاتے. قرآن پاک کی تلاوت کرتے, اللہ کے ذکر کا اہتمام کرتے, اور بھی جو کچھ کرتے, جتنے بھی خیر کے کام کرتے, سب کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلواتا ہے. لیکن میری ماں و بہنوں, جب بندہ یا بندی, اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی اللہ کا یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کے اندر جو روزہ رکھتی ہے اور تراویح پڑھی جاتی ہے, اس پر اللہ تعالیٰ نے نہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا, نہ باقی اور کوئی فرشتوں کو بھیجا. سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں, تم سب کے سب اب ہٹ جاؤ, یہ رمضان مبارک کا ثواب تو میں اپنے بندے اور بندیوں کو میں خود دوں گا. یہ اتنا بڑا مہینہ اگر آپ اہمیت سمجھے تو یہاں سے سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے. اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ اللہ رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہے. میری ماں بہنوں, جس کو اللہ مل گئے اس کا سب, جس کا رب اس کا سب, اس کے لیے جنت اور جنت الفردوس آسان. ہاں اس کے لیے جو ہے پھر جہنم سے بچنا آسان, اور اس کے لیے پلسرات پر چلنا آسان, جو کہ 1500 سال کا راستہ ہوگا. میری ماں بہنوں, یہ جتنا بھی آپ دین کے خاطر مجاہدہ برداشت کریں گی, تکلیفیں اٹھائیں گی, دھوپ میں یہاں چل کر آئیں گی اور رمضان کی حالت میں روزہ رکھ کر آئیں گی, اور اپنے گھر کے کام کو آگے پیچھے کر کے یہاں آئیں گی, تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو آپ کے علم میں اضافہ بھی عطا فرمائے گا. اور اگر تھوڑی سی طلب کر لے اور تھوڑی سی طلب پیدا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دے گا جو آپ کو خود ہی نہیں معلوم. آپ کو خود ہی نہیں معلوم کہ بتاؤ اللہ کے ہاں ہم جیسی عورتوں کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام. اللہ تعالیٰ بے حد اپنے بندوں اور بندیوں کو جو ہے چاہتا ہے. ہاں ایک ماں کتنا اپنے بچے کو چاہتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا, اچھا یہ بتاؤ کوئی ماں اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بھی ماں ایسا نہیں کرے گی کہ اپنے جو ہے لختی جگر کو اور نور نظر کو وہ آگ میں ڈال دے, ایسا نہیں کر سکتی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, تو پھر میرا اللہ کیسے تم لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا؟
میرا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن میری ماؤں بہنوں بس سمجھنا یہ ہے جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، جو ہم سے جرائم ہوئے ہیں، جو ہم سے اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، آپ دنیا کا دستور اٹھا کر دیکھ لیے، سزا اس کو ملتی ہے۔ ہاں ہم اور آپ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم، ایمان والے ہیں۔ اب کسی گناہ کے بقدر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی تو سمجھیے وہاں تو پھر اس گناہ کو بھگتنے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ پھر ہاں ایمان والوں اور ایمان والیوں کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ڈالے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن اس کو جہنم کی آگ سے ضرور نکالے گا، اور آگ سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک جو ہے آخری جو جنتی ہوگا، اور وہ جب جنت میں جا رہا ہوگا، ایک آخری جو ہے دوزخی ہوگا، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ یا اللہ، اے میرے معبود، آپ اللہ ہیں، آپ میرے خالق و مالک ہیں، ہم نے دنیا میں رہ کے سنا تھا آپ جو ہے رحم والے، اے اللہ میری ایک دعا قبول فرما لیں اور مجھ پر ایک رحم کر دیے کہ میرا آدھا جسم جہنم کے باہر کر دیے، آدھا جسم جہنم کے باہر کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے ارشاد ہوتا ہے، میرے بندے پھر تو کچھ اور مانگو گے تو نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے عرض کرے گا کہ اللہ بس اتنا کر دیا اور کچھ میں نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے اور اس کا آدھا جسم جہنم کے اندر جل رہا ہوگا، بھون رہا ہوگا، اور آدھا جسم جو ہے جہنم کے باہر آ چکا ہوگا۔ لیکن آخرکار جو جل رہا ہے، بھون رہا ہے، اس کی آگ کی تپش اور آگ کی تڑپ، آگ کی تپش کی وجہ سے وہ بے قرار ہو جائے گا۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد کچھ ہمت کر کے پھر کہے گا کہ یا اللہ ایک میری اور دعا قبول کر لیجیے، پھر اس کے بعد میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، تیری عزت کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم بھی کھا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اور تو کچھ نہیں مانگو گے، وہ کہے گا اللہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، خالی آپ میرے پورے جسم کو آپ باہر کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اب جہنم کی آگ سے نکلا ہوا آدمی اب یہ جو ہے کھڑا ہوگا جہنم کے باہر، اب اس کو جو ہے ایک سایہ نظر آ جائے گا، ایک جو ہے نہر نظر آ جائے گی، نہر، تو وہ نہر کو دیکھے گا، للچائے گا، دیکھے گا، للچائے گا، دیکھے گا، للچائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کہہ نہیں پا رہا ہے۔ پھر جو ہے ہمت کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے ہمت کر کے کہہ دے گا کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم، اب ایک میری اور دعا قبول کر لیے، پھر اس کے بعد میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کا ارشاد کرو گا، اے میرے بندے بتاؤ تم کیا مانگتے ہو؟ اللہ کا وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اللہ بس میری یہ تمنا ہے کہ مجھ کو نہر کے اندر ڈال کے اور نہر کے اس پار کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے پھر تو اور کوئی چیز نہیں مانگو گے؟ اللہ کا پھر وہ بندہ کہے گا اللہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی ایک فرمائش پوری کریں گے اور اس کو نہر میں گوتا دے کر نہر کے اس پار کر دیں گے۔ یہ آخری جہنمی کی بات چل رہی، آخری جہنمی جو ہوگا اس کی بات چل رہی۔ اب جیسے ہی وہ نہر کے اندر گوتا لگائے گا بس اس کے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی، اور وہ تازگی پیدا ہونے کے بعد پھر وہ دودھ میں کھڑا ہوگا۔ دودھ میں کھڑا ہونے کے بعد جو ہے اس کو سامنے ایک جو ہے پیڑ نظر آ جائے گا۔ اب جو ہے یہ ہمت کرے گا، کوشش کرے گا، اب جو ہے کہے گا کہ یا اللہ یہ پیڑ کا سایہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اے اللہ جہنم سے نکل کر آئے ہیں، اے اللہ آپ جو ہے مجھے سائے کے پاس پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو کچھ نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس سائے تلک پہنچا دے گا۔ اب میری ماؤں بہنوں آپ کو بتانا کیا چاہ رہے ہیں، اس کو آپ غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ اللہ کی نافرمانی اللہ کے سامنے رہتے ہوئے کر رہا ہے۔ ابھی تو ہم اور آپ دنیا میں اور اللہ میرے سامنے ہے، اور میری شہرگ جو شہرگ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب میرا اللہ ہے، لیکن میری ماؤں بہنوں تو وہاں فیس ٹو فیس دیکھ رہا ہوگا، اللہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن کیا ہے کہ نافرمانیاں اور اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہے۔ یہ انسان کی کیا ہے خصلت،
انسان کی عادت ہے، اب یہ پیڑ کے پاس کھڑا ہوگا، اس کو اتنی دیر میں جنت کا دروازہ دکھ جائے گا، جنت کا گیٹ دکھ جائے گا، اب یہ جو ہے بہت بے چین ہوگا، بہت ہی تڑپے گا، بہت ہی مچلے گا، اور یہی سوچے گا کہ یار ہم ابھی تک تو اتنی نافرمانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اللہ سے بار بار یہی کہہ رہے کہ اللہ بس ایک میری یہ دعا قبول کر لیے، مجھ کو جو ہے یہاں پہنچا دیے، وہاں پہنچا دیے۔ اب یہ کھڑا ہو کے سوچ رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ریٹرن کر دیں، جہاں سے میں نکلا تھا پھر سے واپس کر دیا جاؤں میں۔ پھر اب یہ گھبرا رہا ہے کیسے کیسے، پھر جو یہ ہمت کر لیتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو سامنے جنت کا گیٹ دکھ رہا ہے، بس جنت کے گیٹ کے پاس پہنچا دیے، بس میری تمنا اور میری چاہت اور میری آخری دعا یہ ہے۔ پھر اللہ کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندے اب تو کچھ نہیں مانگو گے، اللہ سے کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے بلند مرتبے کی قسم، اب میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس آپ جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دیجئے۔ بس جیسے ہی جنت کے دروازے کے پاس جاتا ہے، اب آپ سوچئے مطلب خالی گمان کریے کہ جو حضرت گنج جائے اور پھر سہارا گنج جائے، خالی گیٹ کے پاس کھڑا ہو کے وہ دیکھے، اور ابھی اندر نہیں گیا ہے، مال کے اندر نہیں گیا ہے، لیکن وہ جب گیٹ کے پاس پہنچے گا نا، اس کو جو ہے کیونکہ شیشے کا زمانہ ہے، سب آر پار چیزیں دکھ رہی ہے، اب اس کو تمنا بڑھے گی یار کہ میں یہاں تک آ ہی چکا ہوں تو لاؤ تھوڑا اندر جا کر ہی دیکھ لیں کہ ہاں دیکھیں یہ مال کیسے بنا ہے، یہ سہارا گنج کیسے بنا ہے، یہ کیسے بنا ہے۔ یہ آدمی کی چاہت اور حرص ہوتی ہے۔ اب یہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں، اب یہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہونے کے بعد اتنا بے چین ہو رہے ہیں۔ اب کیوں بے چین ہو رہے ہیں کہ جنت کے اندر کی جنتیوں کی آپس کی ملاقاتوں کا منظر دیکھ رہے ہیں، جنت کے اندر حوریں دیکھ رہے ہیں، جنت کے اندر بہت بڑے بڑے محل دیکھ رہے ہیں، اور جنت کے اندر کی ہوائیں خوشبوئیں سب ان کو جو ہے آ رہی ہیں، چھو رہی ہیں، اور جو ہے یہ اس کو محسوس کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ اب میں کروں تو کیا کروں، اے اللہ اب میں کروں تو کیا کروں، تیرے حکموں کو میں شروعات سے توڑتے آیا، تیری قسمیں کھا کھا کے توڑتے آیا، اے اللہ اب تو یہاں بے چینی بڑھ گئی، بے قراری بڑھ گئی، کیونکہ جنت میرے سامنے، میں جنت کے باہر ہوں، میں جنت کے سارے منظروں کو دیکھ رہا ہوں، اے اللہ بس ایک اور آخری دعا میری قبول کر لے۔ یہ بندہ اندر ہی اندر سوچ رہا ہوگا، سوچ رہا کہہ نہیں پا رہا اللہ سے، کیونکہ اس کو ڈر اب یہ لگا ہے کیونکہ اب تو جنت کے پاس آ گئے، کہیں اللہ ناراض ہو گئے تو پھر سے کہیں جہنم کے اندر نہ ڈال دیا جاؤ، یہ اس بات پر جو ہے یہ ڈر رہا ہے اور خوف کر رہا ہے۔ اب اتنے ہی میں اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے رحم دل ہے، اب اس کے دل کے اندر کی یہ کیفیت اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بندہ زبان پر اب نہیں لا رہا کہ اللہ مجھ کو جنت کے اندر داخل کر دیے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندے اب تو کیوں نہیں مانگتا، اے میرے بندے اب تو کیوں نہیں مانگتا، اب تو جو ہے کیوں جنت کے اندر داخلہ کیوں نہیں مانگتا ہے۔ بس وہ اب سچ بول دے گا، کیا کہے گا کہ اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اب آپ سے میں کہوں کہ اللہ آپ نے جب یہاں تک مجھ کو پہنچا دیا تو جنت کے اندر بھی کر دیے، اب میرے اندر بس اتنا یہ ڈر ہو رہا ہے، یہ تڑپ ہو رہی کہیں میں پھر سے واپس نہ کر دیا جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میری عزت کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، اب تیرا میں نے طے کر لیا کہ تو جنت کے اندر جائے گا۔ سمجھ رہے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اور یہ میری ماؤں بہنوں یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر آئیں گے دین کے اوپر قربانی دینے سے۔ ہاں آج ہم قربانی دینا نہیں چاہتے اور جنت الفردوس سمجھ لیے آج تو اللہ معاف کرے ایسا ماحول بن چکا ہے، نہ آدمی نماز پڑھ پا رہا ہے، نہ روزہ رکھ پا رہا ہے، نہ ذکر و تلاوت کر پا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا چلا جا رہا ہے، اور اگر کہیں کھڑے ہو کے وہ بات اگر کرتا ہے تو لگتا ہے کہ جنت تو اس کے بعد کی تھی، لگتا کیا ہے کہ جنت اس کے بعد کی، بس مریں گے اور جنت جائیں گے، بس ایسا لوگوں کا مزاج بن چکا ہے۔ وہاں حضرات صحابہ کرام نبی کے سامنے، اور نبی نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا بھی دی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم جنتی ہو، اے عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ بن زبیر تم جنتی ہو، سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو۔ یہ سارے صحابہ کو اللہ کے نبی نے عشرہ مبشرہ، یہ 10 صحابہ کو پیارے آقا نے دنیا میں
میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری دی تھی، لیکن میری ماں بہنوں وہ سارے کے سارے صحابہ بے چین رہتے تھے، وہ سارے کی ساری صحابیات بے چین رہتی تھی، کہیں اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا اور میرے جو ہے اوپر اللہ کی رحمت کی نگاہ اگر نہ پڑی تو میں تو ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ یہاں پر ہی دیکھیے آپ کہ صحابہ کرنے والے تھے تو اتنا ڈرنے والے تھے، اور آج ہم اور آپ کر کچھ نہیں پا رہے، لیکن ڈر نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں رہی، ڈر نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی ہمارے اندر۔ ہاں اب بتانا یہ چاہتے ہیں ہم کہ دین کے خاطر قربانیاں دینا پڑیں گی۔ دین کے خاطر جب نبی کا زمانہ تھا اور نبی کے زمانے میں مرد بھی قربانیاں اللہ کے راستے میں دے رہے تھے اور عورتیں بھی اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے تھے، اور بچوں کے یہ جذبات تھے اللہ کے راستے میں جانے کو کہ پیارے آقا جب صفیں بناتے اللہ کے راستے میں بھیجنے والوں کی تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پنجوں کے بل یوں کھڑے ہو جاتے اور ایڑی اوپر کر لیتے تاکہ اللہ کے نبی کی میرے اوپر نگاہ پڑے، اور اللہ کے نبی سوچیں کہ ہاں یہ بھی بڑا ہے، جوان ہے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجو۔ یہ بچوں کے اندر کے جذبات بتا رہا ہے، یہ جو ہے پنجوں کے بل جو ہے بچے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ جنگ میں بھیجنے سے پہلے بچوں کو جو ہے آپ روانہ کر دیتے، بچوں کو اللہ کے راستے پہ لے جاتے کیونکہ وہاں جانوں کا معاملہ تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی جو ہے جنگ کی جو ہے صفیں لگی ہوئی تھی، دو بچے بھی جو ہے اس کے اندر کھڑے ہوئے تھے، اب وہ دونوں کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی تم لوگ نہیں، تم لوگ بعد میں چلے جانا، ابھی یہ جماعت جاری جانے دو۔ لیکن وہ دونوں بچے رونے لگے اور تڑپنے لگے اور کیا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد بھی جو ہے ان کی فضیلتیں بتا رہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کی ہڈیاں بہت مضبوط ہیں اور یہ تیر بہت اچھا چلا لیتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جو ہے ایک بچے کو اجازت دے دی، جیسے ایک بچے کو اجازت ملی تو دوسرا بچہ اور رونے لگا کہ اللہ کے نبی نے اس کو اجازت دے دی، ہمیں اجازت نہیں ملی۔ اب کیا کہہ رہے کہ جو ہے اللہ کے نبی ہماری اور ان سے، جن کو آپ نے اجازت دی، ہماری اور ان سے جو ہے آپ جو ہے کیا کشتی کرا دیے، اگر میں جیت جاؤں تو آپ ہمیں بھی لے چلیے، اگر میں ہار جاؤں گا تو میں نہیں جاؤں گا اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ کے نبی نے جب اس بچے کے یہ جذبات دیکھے تو ان دونوں میں بتاتے کشتی ہوئی، کشتی ہونے کے بعد جو ہے کیا کہا، جب دونوں میں کشتی ہونے چلی تھی جو بڑا جو لڑکا تھا یعنی کہ جو بڑے تھوڑے صحابی تھے یہی 13-14 سال کے اور ایک تھے یہی 10-12 سال کے، تو انہوں نے بڑے والے صحابی کے کان میں یہ کہی بات کہ دیکھو یار تم کو تو اجازت مل ہی چکی ہے، تم کو تو اللہ کے نبی لے ہی جائیں گے، اگر میں نے تم کو پچھاڑ دیا تو میں تمہارے جو ہے پچھاڑنے کی وجہ سے مجھ کو بھی اللہ کے راستے میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اب وہ جو ہے کان میں جیسے یہ بات بھی کہا کہ چلو ہم دونوں لوگ ساتھ میں چلتے ہیں، اس نے جو ہے اٹھایا اور اس کو پٹک دیا۔ اللہ کے نبی نے بس یہ چیز دیکھا، کہا کہ ارے یہ بھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے اور یہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو ایسے جو ہے بچوں کے جذبات، آج اللہ معاف کرے ہم مردوں کے جذبات اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نہیں بن پا رہے۔ وہاں تو نبی کے زمانے میں صحابہ کے بچے ایسے قربانیاں دے رہے تھے۔ میری ماؤں بہنوں، آج آپ کو اور ہمیں اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے دین کے خاطر دیر کے لیے جانا ہے اور دور کے لیے جانا ہے، اندرون کے لیے جانا ہے اور انشاءاللہ بیرون تک پہنچنا ہے۔ اور بیرون اندرون یہ سب کچھ نہیں، ہمیں تو جنت الفردوس تک جانا ہے۔ اب جنت الفردوس میں جانے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کی ضرورت ہے، کتنا اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی ضرورت۔ خالی کیا بتاؤ، خالی ایک چلے میں بس کام بن جائے گا، یا خالی ایک بار 3 دن میں آپ گئی اور بس کام بن جائے گا، یا تھوڑا سا وقت لگا لیا کام بن جائے گا؟ دیکھیے جب تک مرض ختم نہ ہو جائے، ہم لوگ مریض ہیں گناہوں کے، ہمارا مرض گناہ ہے، ہم گناہ پر گناہ کرتے رہتے، ہمارے گناہوں کی عادت چھوٹ جب تک نہیں جائے تب تک ہم اللہ کے راستے میں چلتے رہے پھرتے رہے۔ اور آپ سوچئے نبی کے صحابہ یہ معصوم تھے، یہ کوئی گناہ کا کوئی تصور
ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن راہ خدا میں اتنا جاتے تھے کہ جس کا کوئی حد نہیں۔ ایک صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پاؤں سے ننگلے یہ اللہ کے نبی کے پاس آتے، یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم معذور ہو، ننگلے پن کی وجہ سے تم جو ہے اگر نہ جاؤ تو اللہ کی طرف سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم یہیں رہ کر تم یہ عبادت اور یہ سارے کام کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اے اللہ کے نبی یہ کیسے بری بات ہے کہ میرے بچے تو جنت میں جائے اور میں یہیں رہ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ جذبات دیکھے تو ان کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ بتاتے ہیں وہ اپنے ننگڑے پن کی وجہ سے اکڑتے ہوئے میدان جنگ کے میدان پہ چلے جا رہے ہیں اور شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد کہاں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ہاں جب اجازت مل گئی تو تیاری کے لیے تلوار لینے کے لیے گھر گئے تو بیوی نے کہا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھپ کر اللہ کے راستے میں نہ جانا پڑے تو اس لیے یہ چھپ کر جو ہے چھپ کے آئے ہیں اور گھر میں گھس گئے۔ تو جیسے یہ بات سنی کہا کہ میں چھپنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو تیاری کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ پھر کیا کہا کہ اللہ کی طرف دھیان لگایا اور ایک دعا پڑھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھ کو میرے گھر کی طرف اب نہ لوٹائیے گا۔ یعنی کہ بیوی تانا دے رہی کہ بتاؤ اللہ کے راستے سے جو ہے چھپ کے بھاگ کے جو ہے ڈر کے مارے چلے آئے یہاں پر ہی۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اب مجھ کو میرے گھر کی طرف میرے اہل کی طرف اب نہ لوٹائیے گا۔ اب جو ہے یہ تلوار لیتے ہیں اور جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں اور وہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی لاش کو اونٹ پر لاد کر مدینہ کے لیے جب ان کی اہلیہ جب ان کی لاش کو جو ہے لاد کر لانے لگی تو وہ اونٹ جو ہے مکہ کی طرف رخ ہی نہیں کرتا، وہ جو ہے بس ادھر ہی کا رخ کرتا مدینہ کی طرف، وہ مدینہ ہی کی طرف رخ کرتا، مکہ آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو وہ جو ہے بات بتائی جاتی ہے اللہ کے نبی کو کہ فلاں صحابی وہ جو ہے اونٹ کے اوپر رکھا گیا ہے اور اونٹ کو گھر کی طرف کرا جا رہا ہے تو اونٹ بڑھتا نہیں اور اگر اٹھ جاتا ہے تو آگے چلتا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلتے وقت کچھ کہہ کر نکلے تھے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی یہ دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھ کو میرے گھر کی طرف اور مجھ کو میرے اہل و عیال کی طرف اب نہ لوٹائیے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے کہ ان کو جو دفن کیا جائے وہ یہیں پر ہی دفن کیا جائے۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ایسے جذبات تھے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ خنزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان بیٹے، چاروں کو بڑا کیا ہے، پالا پوسا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ اب جنگ کا میدان ہے، صبح کو جانا ہے، اب شام کو کیا ہے کہ سب بچوں کو اپنے ہوشیار کر دی کہ دیکھو بیٹا میں نے جو تم کو پرورش کی ہے وہ صرف اللہ کے راستے کے لیے کی ہے، اور اب دیکھو صبح کو جنگ ہونا ہے اور اللہ کے راستے میں تم چاروں کو نکلنا ہے اور پیٹ دکھا کر نہ آنا، سامنے کافروں کے جو ہے سامنے مقابلہ کرنا اور شہید ہو جانا۔ چاروں بیٹے اٹھتے صبح کو اپنے جو ہے ماں نے جو بھی اشعار پڑھے تھے ان اشعار کو پڑھ کے امنگ دل میں پیدا کرتے اور ماں کی جو ہے ماں کی نصیحت کو دل و دماغ میں رکھتے ہوئے وہ چاروں بیٹے نکلتے ہیں، ایک ایک کر کے میری بہنوں چاروں بیٹے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب عثمان کو یعنی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلتا ہے کہ میرے چاروں نوجوان بیٹے شہید ہو گئے تو ویسے ہی پہلا بول جو نکلا ہے میری بہنوں وہ ایمان بھرا بول نکلا ہے۔ وہ کیا کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اپنے 4 بچوں کو پرورش دی تھی وہ چاروں بیٹے میرے راہ خدا میں آج قبول ہو گئے۔ اب انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ میں چاروں بیٹوں کے ساتھ جا کروں گی اور کل قیامت کے دن یہ کہہ دوں گی کہ اے اللہ میں 4 بیٹوں کی شہید کی ماں ہوں، اے اللہ جو ان کا مقام و مرتبہ عطا فرمانا وہی میرا بھی مقام و مرتبہ عطا فرمانا۔ ایسی میری ماں بہنوں اللہ کے نیک بندیاں صحابیہ نے ایسی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم قربانیوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اللہ کے دین کے خاطر ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔
اور اللہ کے راستے میں نکلتے نکلتے اپنے مقام و مرتبے کو ہمیں اللہ کے سامنے پیش کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ رحم کھا جائے اور کرم کر دیں اور جنت کا معاملہ آسان کر دیں، جہنم کا دروازہ ہمارے اوپر بند کر دیں اور جنت کا دروازہ ہمارے اوپر کھول دیں۔ اس کے لیے بھاگ دوڑ کری جا رہی ہے اور کسی کی غرض سے نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، آپ لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ اللہ کے راستے میں خود بھی نکلیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے گھر والوں کا، یعنی کہ اپنے گھر کے مردوں کا ہم ترتیب بنائیں کہ دیکھو آج اس بار جو آپ گئے ہیں تو اس بار جو میرا بیٹا جائے گا، بھائی جائے گا، اس طریقے سے ہم جو ہے ترتیبیں بنائیں، تاکہ ترتیب جب بن جائے گی تو آپ کے گھر سے لوگ اللہ کے راستے میں وقتاً فوقتاً نکلتے بھی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے گھر کے اندر دین کو داخل فرماتا رہے گا۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، اب جو ہے تشکیل کر لیں اور تشکیل کا پرچہ جو ہے سکون سے مکمل کریں، جلد بازی نہ کریں، اس میں جو ہے سکون سے نام لکھ لیں۔ جن بہن کا اشرا لگ چکا ہے، جن کا اشرا لگ چکا ہے وہ جو ہے چلے کی جماعت کا ارادہ کریں، اور جن کے 3 دن 3 بار لگے، 3 دن 3 بار جن کے لگے وہ 10 دن کی جماعت میں جانے کے لیے ارادہ کریں، اور جن کا بھی کچھ لگا ہی نہیں ہے تو وہ بہنیں جو ہے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس طریقے سے تشکیل کریں اور پھر گھروں کی تعلیم کے لیے تشکیل کر لیں۔ اچھا، گھروں کی تعلیم کے لیے اعلان ہوتا ہے اور گھر کی تعلیم بس 1 یا 2 جگہ بس ایسے ہی لکھ کر آتی ہے، تو آپ لوگ سمجھیے کہ گھر کی تعلیم آپ سے کیوں کہا جا رہا ہے، کیوں ضروری ہے۔ گھر کی تعلیم اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ ہمارے گھر کے اندر ایک آسان طریقے سے دین داخل ہوگا۔ اب آپ یہاں ہفتے میں 1 بار آتی ہیں، ہفتے میں 1 بار آتے ہیں، اگر کوئی ہفتے میں یعنی پیر کے دن اگر کوئی کام پڑ گیا تو اس میں بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ اب جب ادھر ادھر ہو جائیں گے تو کیا ہے کہ اب جو اللہ کی طرف سے خیر اور جو آپ کے علم میں اضافہ اور جو اللہ کی معرفت کا نور آپ کو ملنے والا تھا وہ ادھر ادھر ہو جائے گا، یعنی کہ مل نہیں پائے گا۔ اس لیے گھروں کی تعلیم بتاتے ہیں کہ گھر کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ آپ منتخب حدیث منگوا لیجئے اور 5 منٹ 10 منٹ اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں اور حدیث پڑھیں، تاکہ ہمارے گھر کے اندر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو تو پتہ چلے کہ ہاں ہم سے کہا کیا جا رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا۔ اس لیے جو ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ گھر کی تعلیم بھی کریں، اور اگر کوئی جماعت آ جائے تو اپنے یہاں جماعتوں کو روکنے کے لیے اپنے گھروں کو پیش کریں، اس کے لیے بھی جو ہے بتائیں، اور جو ہے اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں، یعنی کہ بگیا والی مسجد کے اندر، رونق اسلام مسجد کے اندر یہ بچوں کو 3 بجے سے پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں اپنے ہم بچوں کو بھیجیں تاکہ وہاں سے بچوں کی زندگی کے اندر بھی دین آئے۔ اس لائن سے جو ہے آپ لوگ تشکیل کر لیے، اور 20 تاریخ سے مردوں کی جماعت بھی جا رہی ہے چلے 4 مہینے کی، آپ اس کی بھی تشکیل کر لیے اور پرچہ مکمل کر کے پھر بھیج دیے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، جلد سے جلد پرچہ مکمل کر کے بھیج دیں گے۔ اور اللہ سے دل پہ یہ دعا کریں کہ اللہ جو سنتے ہیں اور جو ہمیں معلومات ہے اس پر آپ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، تاکہ اللہ کے یہاں عمل کا معیار تولا جائے گا۔ علم کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی وہ معاملہ نہیں فرمائے گا۔ علم اس لیے ضروری کیونکہ جب علم ہوگا تب عمل آئے گا، اور عمل اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس علم ہے، اگر علم کے بعد عمل نہیں ہوا تو پھر ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے پرچہ مکمل کر کے بھیج دیں تاکہ دعا ہو جائے۔
और पिएगी की तालीम रमजान के चांद रात का पहला रोजा मंगल रमजान से पहले अब इंशाअल्लाह ईद के बाद जो इज्तिमा होगा तो वही 2:30 बजे से होगा। ईद के बाद जो इज्तिमा होगा वो 2:30 बजे से होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह ईद के बाद पीर जो पड़ेगी उसमें जो है आने की कोशिश करें। दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबन दारीन। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. لا مرغوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا محبوب إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولى ونعم النصير یا رب سلم وسلم دائما على حبیبك خیره الخلق كلهم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا غفور الرحیم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما، اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے آپ ان گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ یہاں پر ہی آنے والی بہنوں کو اللہ بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں دین کے دائی شہدائی پیدا نصیب فرما، اے اللہ ان کے گھروں کے اندر، اے اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر دینداریوں کو داخل فرما، اے اللہ ابھی دین گھروں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، اے اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر بھی اے اللہ دین کو داخل فرما، اے اللہ بچوں کو مکتب سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مستورات کو تعلیمی حلقے سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مردوں کو مسجد میں جوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر دین داخل فرما، اے اللہ ہم سب کو دکھلاوے سے نام و نمود سے عزت شہرت سے بغض کینہ عداوت سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ دین کے خاطر دیر کے لیے دور کے لیے اندرون بیرون کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کا سفر ہے، اے اللہ ہم سب کو نکلنا آسان فرما، اے اللہ 16 تاریخ کو جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبولیت کے راستے پیدا فرما، اے اللہ راستوں کو ہموار فرما، اے اللہ راستوں کی جو بھی تکلیفیں اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو دور فرما، اے اللہ تیرے راستے کی جد و جہد و تکالیف اے اللہ یہ تجھ کو تیرے نبی کو پسند ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اے اللہ تعالیٰ اس محبت کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارا سہارا ہے، اے اللہ آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں، اے اللہ آپ ہی ہم سب کے کاموں کو بنانے والے ہیں، اے اللہ کاموں کو بنانے والے اللہ ہم سب کے کاموں کو بنا دے، اے اللہ جائز تمناؤں کو پورا کر دے، جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ حرام سے حفاظت فرما دے، اے اللہ حلال کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ تمام مقروضین کے قرضوں کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ غلط جتنے بھی بھائی بہنیں غلط مقدمات میں جو پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد سے جلد رہا عطا فرما دے، اے اللہ کے راستے میں سب کو قبول فرما لے، اے اللہ جب تک زندگی رکھیے، اے اللہ اسلام کے اوپر زندگی ہماری رکھیے، اے اللہ جس دن ہماری آپ سے ملاقات کا دن ہو وہ دن ہماری زندگی کا سب سے بہتر دن بنا دیجئے، وہ لمحات ہمارے سب سے اچھے بنا دیجئے، جس دن آپ سے ملاقات کا دن ہو یعنی جس دن ہماری موت کا دن ہو، اے اللہ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے اچھا دن بنا دیجئے، اے اللہ ادھر کلمہ پڑھ رہے ہوں اور ادھر روح نکل رہی ہو، اے اللہ ادھر دنیا والے رو رہے ہوں، اے اللہ فرشتے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں، اے اللہ جنت کے دروازہ دیکھ کے ہم کو اے اللہ کھل رہا ہو، اے اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ایسے اعمالوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو اور تیرا نبی اے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اے اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے اعمال تو کچھ ایسے نہیں جو ہم جنت کا اور جنت الفردوس کا اللہ تعالی ہم آپ سے التجا کریں، لیکن اللہ تیرے نبی نے بتایا کہ جنت جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اے اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اے اللہ آخری ایام چل رہے، اے اللہ اس میں آپ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے، اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ان سب کو سارے ہی لوگوں کو جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے گئے ہیں اے اللہ آپ کی حضور میں پیش ہو چکے ہیں، اے اللہ آپ سب کو جہنم کی آگ سے اے اللہ آزاد کر کے جنت الفردوس کا اے اللہ ان سب کا داخلہ فرما دے، اے اللہ ہمارے والد صاحب کو بھی اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے جتنے بھی اعزاء اقارب اے اللہ گھر خاندان پریوار والوں میں سے اے اللہ رشتہ دار والوں میں سے اے اللہ اس محلے کے لوگوں میں سے اے اللہ پورے عالم سے جتنے بھی لوگ اللہ اس دنیا سے
سے جا چکے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ حساب کتاب میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ حیات میں زندہ ہیں ان سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خاص بندہ بنا لیجئے۔ اے اللہ اپنا خاص بندہ بنا لیجئے۔ اے اللہ اپنا خاص بندی بنا لیجئے۔ اے اللہ یہ بندیاں اور یہ اللہ کے بندے اے اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ تجھ سے مانگ رہے، کسی اور سے نہیں مانگ رہے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو اللہ بھر دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہدایت سے بھر دے، اعمال رسول اللہ سے بھر دے۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو دین داریوں ہماری زندگیوں میں دین داری کو داخل فرما دے۔ اے اللہ عورتوں کے اندر پردے کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ بچوں کے اندر اور مردوں کے اندر دین کے دائی اور شہدائی اے اللہ تعالی نصیب فرما دے۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جس طریقے سے رمضان مبارک میں اے اللہ کلام پاک کا بھی دھیان رکھا، نماز روزے کا بھی دھیان رکھا، ذکر و اذکار کا بھی دھیان رکھا، اے اللہ پورے 12 مہینے اور جب تک زندگی اللہ تعالی تب تک اے اللہ ان سارے اعمالوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنی بھی خیر کی لین سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہم بھی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لین سے دعائیں مانگی وہ ساری خیر ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ اے اللہ آقا نامدار نے جتنی بھی شرور و فتن سے پناہ چاہیے پناہ مانگی، ہم بھی پناہ چاہتے پناہ مانگتے پناہ قبول فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Bala chala mukul ya. Mukul gaya bala chala. चले ले चले तुमको घर चलोगी मेरे चले खड़ी हो जाओ 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 अरे लगा ये लोग ओ चलो आ जाओ